بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے مسجد الحرم کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عربی لوگ. تو میرے بھائیو، کیا آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے پہلے جو مکے کے جو مشرک تھے وہ لوگ کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا اس عمل کے لیے. تو میرے بھائیو، کیا واقعی میں یہ جو نان مسلم ہیں وہ حرم مکہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا پھر ایسے کاموں سے روکا گیا؟ اس کا آج کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ ہرگز جو مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. یہ آخری سال تھا جو حرم مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے. یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح حکم آیا کہ اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ظاہر اللہ کو تو پتا تھا کہ عنقریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خزانے مل جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا، تجارت کو نہیں دیکھنا. مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے. یہ وہ استثناء ہے جو حرم مدینہ سے ہٹ کے حرم مکہ کو حاصل ہے کہ حرم مکہ کے اندر کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہو سکتا. یہ آیات نازل ہوئی فتح مکہ سے ایک سال کے بعد. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں نبی علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے وہاں حج کروائیں. اور یہ 9 ہجری کا حج ایسا تھا جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ ان میں بھی حج جاری تھا. یہ اکٹھا حج ہو رہا تھا اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی مدینہ شریف میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اور بعض اور صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، باقی اصحاب کو حضرت علی کی سرکردگی میں مکہ شریف بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے منا کے میدان میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیات پڑھنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے. انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے یا اس اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلی چیز ہی یہی ہے کہ بھائی اگر لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے تو پہلے مجھے وہ بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں. انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا. وہ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جو قبیلے کا سردار تھا یا وہ خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا.
تو وہ اناؤنسمنٹ اس شخص کی طرف سے شمار ہوتی تھی. تو حضرت علی سے زیادہ تو قریبی نبی الاسلام کا کوئی نہیں تھا, اس لیے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ آیات تم نے خود میری طرف سے تلاوت کرنی ہے وہاں جا کے, تاکہ لوگوں کو انشور ہو جائے کہ حضرت علی آئے ہیں, نبی الاسلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں, دنیا اور آخرت میں آپ کے بھائی بھی ہیں. تو حضرت علی نے پھر وہ آیات تلاوت کی کہ یہ والی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 کہ اے اہل ایمان, جو مشرک ہیں, غیر اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ, یہ اپنے عقیدے کی پلیدی کا شکار ہیں, ناپاک ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ حرم کی سرزمین میں آئیں. اور پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف سے پیغام ایڈ کیا کہ نہ تو اب سے کوئی کافر حج اور عمرے کے لیے یہاں آئے گا, اور نہ ہی کوئی کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے گا, کیونکہ مشرکین عرب کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرتے تھے. اس رسم کو بھی ختم کیا گیا. یہ دو اناؤنسمنٹ کی گئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. لہٰذا اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا, حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا. یہ ایک اسپیشل آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے پینٹاگون کا وزٹ کروایا جائے, مجھے تو خیر ویسے ہی نہیں کروائیں گے, میں تو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرا تو جانا وہاں پہ مشکل ہے. تو ظاہر ہے امریکہ والے کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے تو ہم ہر بندے کو تو وہاں وزٹ نہیں کروا سکتے. اور اگر کسی کو وزٹ کروانا ہوگا کوئی اسپیشل, اس کے لیے کوئی اجازت نامہ ہوگا, جس طرح حرم مکہ کے لیے اجازت نامہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اجازت نامہ ہے کہ نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ کہے کہ کوئی اسلام نے اس اعتبار سے کوئی سختی کر دی ہے کہ وہ ایک وزٹ کرنے والی جگہ تھی تو باقی لوگوں کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو اپنے لیے خاص کر لیا. ویسے تو پوری سرزمین حرم کو ہی کیا ہے, وہاں پہ کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا, یہ کلیئر کٹ ہے. حرم کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے. لیکن جو اس میں پھر زیادہ سختی ہے وہ حرم مکہ کے اعتبار سے ہے کہ وہاں تو کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہوگا. یہ واضح آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی. اب اسی سورہ التوبہ کے اندر یہ بھی آیا سٹارٹ میں, جو اکثر نان مسلمز کی طرف سے ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے. سورہ توبہ میں وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, جب یہ 4 مہینوں کی مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر جہاں بھی دیکھو مشرکین کو قتل کرو اور دھاگ لگا کر بیٹھو, کسی کو نہیں چھوڑنا. اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ آیت نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کافر نظر آئے نا آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے. حالانکہ یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا تھا ان کے لیے, عذاب استیصال, جو اللہ کی سنت ہے. یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبروں کا انکار ہوتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر فرعونی ڈبوئے گئے سمندر میں, نوح علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کے جو باغی لوگ تھے وہ طوفان کے اندر غرق کر دیے گئے. قوم شعیب کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا, قوم صالح کو, قوم سمود کو جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جب پیغمبر حجت تمام کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام کے کیس میں جب حجت تمام ہوئی تو یہاں بھی عذاب تو آنا تھا, لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا طریقہ بدل دیا, اور وہ بھی سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. یعنی مسلمانوں کی, صحابہ اکرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں ان کے اوپر, جن کی طرف بعثت خاصہ اس اعتبار سے نبی الاسلام کی تھی, اور بعثت عامہ والوں کے لیے بھی جن تک نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں حجت تمام کی. جدھر جدھر آپ نے خطوط لکھے, اس لیے آپ دیکھیں پھر صحابہ کرام نے رومنز اور پرشینز سے وہ جنگیں کی ہیں, اور وہ جنگیں اس لیے کی تاکہ ان بدماشوں کو اکھاڑا جائے.
انڈیا سے ہی بہت بڑے عالم دین وحید الدین خان صاحب، جنہیں ہندو بھی بہت پسند کرتے ہیں، مودی صاحب نے انہیں ایوارڈ بھی دیا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق۔ اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اسلام نے یہ جو جنگیں کی ہیں یہ ڈیٹرس پھیلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ صدیوں سے وہ امپائرز جو بدماشی کے ساتھ اپنی رعایا کا استحصال کرتی تھیں، رومنز اور پرشینز، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ ظاہر ہے ان کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب کے لیکچرز تو نہیں چاہیے، ایٹ لیسٹ میرا سٹائل چاہیے، ہاں، یا تلوار چاہیے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا، یہ جہاد کے پیچھے حکمت تھی۔ تو مشرکین عرب کے اوپر چونکہ 23 سال کی دعوت تھی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو ادروائز تمہیں قتل کیا جائے گا، صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ آپشن بھی رکھی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے پھر حرم کی سرزمین چھوڑ دو گے، یہاں نہیں تم رہ سکتے، یہ بھی بہت بڑی آفر تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہی نہیں ہے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا، اور پھر اس سے آگے معاملات چلے تھے۔ اگر وہ ٹریٹی مکمل وہ کرتے تو مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے معاملات نہیں کرنے تھے۔ قرآن کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو۔ تلوار کے زور کے اوپر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، دیٹس آل۔ کوئی قبول کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، اس کی مرضی۔ پھر یہ ہے کہ مسلم ریاست کے اندر نان مسلم رہ سکتے ہیں، لیکن ٹیکس پے کر کے، وہ مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ اسے زکوٰۃ کہہ لیں، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ پھر مسلمانوں نے ان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور وہاں پہ اتنا سخت معاملہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا اور اسے کسی نے قتل کر دیا، خواہ وہ قتل کرنے والا مسلمان تھا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کہا 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اس کے باوجود ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر کلائمیکس تو اس کا وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، خواہ وہ مسلم تھا، نان مسلم تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، جان تھی، ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے 2 استثناء کے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ ان 2 استثناء کو چھوڑ کے جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسلام کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ ہاں، اس کا یہ پہلو درست ہے کہ اسلام نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، یہ بالکل درست ہے، لیکن جہاں کئی مسلمان حکمرانوں نے اپنی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے ناحق نان مسلمز کے اوپر تلوار اٹھائی یا ایون مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی، ہم ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتے، کس طرح ہم انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم خلفائے راشدین تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اس طرح کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، پھیلتی چلی گئی، ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے۔ میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کچھ مغلوں نے یہاں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو نان مسلمز کے ساتھ،
ہم اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے. سب سے جو رول ماڈل کے طور کے اوپر یہ حکمران پیش کرتے ہیں نا، اورنگزیب عالمگیر ہے، کیونکہ اس نے علماء کو گود لیا ہوا تھا. علماء کا کھانا پینا بڑا اچھا لنگر کا بندوبست اس نے کیا تھا. پھر فتح عالمگیری بھی اس نے فقہ حنفی کا لکھوا دیا تو لوگ بڑے خوش تھے. اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اب ہمارا تو وہ دادا لگتا ہے، لیکن قرآن و سنت پہلے ہے، دادا تو بعد میں ہے. دادا تو شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ. تو کہتے نہیں وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، نہ نماز چھڈی، نہ پرا چھڈیا، نہ پیو چھڈیا. سارے بھائی اس نے قتل کروائے. باپ کو بھی 9 سال قید میں رکھا، شاہ جہان کو. اور یہ اسی بیوی کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہ جہان نے. انہوں نے کہا ابا جی اے میری اما سے کیتا سی تو وہ سامنے تہاڈا قید خانہ بناواں گا. بالکل 9 سال ہے بیبے دی زیارت کر دے رہو میری. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.